السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ پیر 28 مارچ کی کال لے کر. جناب علی، معاملات کافی حد تک بگڑے نظر آتے ہیں اگر ہم موجودہ حالات کا انالیسس کریں اور مارکیٹ کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو معاملات کافی بگڑے نظر آتے ہیں. اور آج جو باڈی لینگویج اسد قیصر صاحب کی تھی اسمبلی کے اجلاس میں، اور جس طرح اس کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا، تو وہ قطعی طور پہ کہ کوئی سافٹ امیج نہیں دے رہی آنے والے دنوں کا. ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرتے ہوئے، ویسے تو ہم اپنی ایک اسٹریٹجی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کو تجزیہ کرتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ہم صرف اور صرف بیک فٹ پہ رہیں گے اور اسپیشلی منڈے پہ بہت فوکس کریں گے. گو کہ ممکن ہے کہ منڈے کی مارکیٹ کلوزنگ کے بعد اسمبلی کی اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں، مگر بہت کچھ باقی ہے ویکنڈ پہ جو ہمیں کوئی تصویر دکھا سکتا ہے. اور میں بہت ساری باتوں کا یار تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، ریلیونسی انڈیکس سے نہیں بنتی ہماری مارکیٹ سے، مگر اس کا کنکلوژن یہ ضرور نکلتا ہے کہ معاملات اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، اور ہر کوئی اپنی پاور کی جنگ لڑنے کے لیے بےتاب ہے اور پوری شدت سے اس کا استعمال اپنی طاقت کا کرنا چاہتا ہے. میں صرف یہاں پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو پچھلی 1-2 کالوں میں بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ یہ کہ یہ پیورلی اقتدار کی جنگ ہے. اس کو خدارہ اپنی جنگ مت سمجھیے، اپنی بقا کی جنگ مت سمجھیے، اپنی معیشت کی بقا کی جنگ مت سمجھیے، اپنے ملک کی بقا کی جنگ مت سمجھیے. یہ ایک پیورلی پاور گیم ہے اور پاور کی جنگ ہے، اقتدار کی، اور اس میں تمام لوگ وہی متحرک ہیں جو پاور سیکر ہیں، پاور ہنگر ہے جن میں. تو ہمیں کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. واٹس ایور جو بھی ہوتا ہے ہمارے لیے ہر صورت میں برا ہے، صرف اس کی والیٹیلٹی کی شکلیں الگ الگ ہوں گی. اور موجودہ گورنمنٹ کا پلڑا بے شک تھوڑا ہلکا ہے کمپیریٹیولی، مگر وہ جو عمل کر رہی ہے وہ عمل آنے والی مخلوط حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہے. اور مخلوط حکومت کی کوئی ایسی کریڈیبلٹی یا ہسٹری نہیں ہے کہ وہ مشکل مراحل میں اچھی گورننس کر سکیں. ان میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ کسی اچھی گورنمنٹ کا ہو. تو لہٰذا کسی قسم کی فینٹیسیز، خواب و خیال میں مت رہیے. موجودہ حکومت بھی تباہی کی طرف ملک کو لے جا رہی ہے، اور آنے والی اپوزیشن بھی بہت بہتری نہیں پیدا کر سکتی. کرنا کیا ہے؟ کرنا ہمیں اپنے لیے ہے سب کچھ، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے مال کو، اپنے پورٹ فولیو کو سیکیور کرنا ہوگا، اور بہترین طریقہ کار ہوگا انویسٹمنٹ کا. پچھلے دنوں بلکہ 2-1 مہینے پہلے میں نے آپ کو سافٹ وارننگز دی تھی کہ ریئل اسٹیٹ میں اپنے انوینٹری کو ریسکیجول کرو، کچھ انوینٹریز سے باہر آؤ اور کچھ لانگر ٹرم انوینٹریز میں جاؤ. جو لانگر ٹرم بائیں گے، جو 4-5 سال کے بعد بہتر ہوتی ہیں یا 3-4 سال تک جا سکتی ہیں، وہ ابھی سستی بھی ملیں گی، اور جو ہائپ موجود ہے اس میں آپ کا یہ والا مال اچھا بک جائے گا. ایک میں نے یہ بات کہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ سارے پیسے ریئل اسٹیٹ میں مت رکھنا. یہ اب میں آپ کو دوسری پراپر وارننگ دے رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. اور انویسٹمنٹ کی اور بھی اپرچونٹیز ہیں ہمارے، بہت ساری ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی. تو اپنے پیسے کو سیکیور کیجئے، بالکل ایسی کوئی غلطی نہیں کیجئے. اس کے بعد یہ جو سلائیڈ ہے جس میں نے ایک امید کی کرن دکھائی تھی، میں اس پہ برقرار ہوں. مجھے امید نظر آتی ہے، صرف اسٹریٹجی صحیح یوز ہونی چاہیے. جو مارکیٹ کنکلوژن پہ پہنچے گی پولیٹیکل ٹرموائل کے بعد، ابھی تو نہیں. ایک چیز جو میں نے نوٹس کی تھی کہ مارکیٹ نے بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا اس پولیٹیکل مسائل کو. جتنا سیریسلی ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ لیتی رہے گی، اتنا نہیں لے رہی. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مارکیٹ میں والیوم ضرور کم ہوئے، انڈیکس نیچے نہیں آ رہا.
آج اگر ہم اس دیکھیں ویک کلوز ہوا ہے تو ویک اضافے کے ساتھ کلوز ہوا ہے, نقصان کے ساتھ نہیں ہوا. گو کہ اس سے کوئی بلش سائن تو نہیں ڈیولپ ہوتی, مگر بہرحال یہ تو واضح نظر آتا ہے نا کہ اس نے 700 کو توڑنے نہیں دیا, ایک اہم بات. تو اس لیے میں نے 3 دن یا 4 دن پہلے کہا تھا اب 60% ایکیومولیشن کر لو. تو میرے خیال میں آج جمعے کو 60% ایکیومولیشن کی بات ہو گئی, ختم ہو گئی بات. اب وی آر ہیونگ مطلب جو ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی اس کا 60% مال ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہم فوکس کریں گے 40% ایکیومولیشن پہ, اور وہ کس طرح کرنی ہے میں پچھلی کالوں میں بتا چکا ہوں, اور اسکرپٹ کال میں روز یاد دہانی کراتا ہوں, تو لہٰذا یہاں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایکسپوجر بائنگ قطعی طور پہ بھی نہیں ہونی, کہاں ہونی ہے یہ بھی بتا چکا ہوں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے فالوورز اور ممبرز جو ہیں, جو اسٹریٹجی آپ کو دی گئی اور ان حالات میں اسپیشل اسٹریٹجی ڈیزائن کی گئی جس کو میں نے اسلام آباد اسٹریٹجی کا نام دیا, اس کو مضبوطی سے تھام لے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی ٹریپ میں پھنس جائیں, کوئی آپ کو چارہ بنا لے, اور یہ چارہ کون بنائے گا؟ اسپیکولیٹر ایسے مواقعوں کو تلاش کرتا ہے کیونکہ سب میں زیادہ پیسے وہ اسی میں بناتا ہے. تو آپ اس کو پلیز نوٹس کریں. اسپیکولیٹر ہمیشہ مخالف چلتا ہے بہاؤ کے, لہر کے مخالف, ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں کوئی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے اس کے ٹریپ میں آ جانا آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو پلیز اس میں احتیاط کیجیے, ٹھیک ہے. اور آپ اپنے ٹریڈنگ پلان اور اپنی اسٹریٹجی پہ اسٹیبل رہیے, مضبوط رہیے, اور اپنے ایموشن کو کنٹرول کیجیے. ایموشن کو اپنے اوپر حاوی ہونے مت دیجیے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. تو انفیکٹ ہم جو ہے نہیں چاہتے کہ یہ جو ٹائم گین کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, اور جو تماشا لگا ہوا ہے, اس تماشے میں ہم اپنا نقصان کریں, کیونکہ یہ وقت تو ہمارا بھی ہے, وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. تو ہم اس کو اسکل ڈیولپمنٹ میں یوز کر رہے ہیں. لاہور میں ہماری کل کلاس بھی ہے, اور لاہور میں ہمارا فری سیمینار بھی ہے. تو جو لوگ فری سیمینار کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں, 0345619043, ٹھیک ہے جی. پریسائز لیول اپڈیٹڈ ہیں, اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر میں صرف اتنا کہوں گا, ویکلی کلوزنگ معتبر ہے مگر 2 چیزوں پر پوائنٹ کرتی ہے, اور اگر میں پچھلے 5 سیشنز کو بھی ملا لوں تو وہ اس بات پہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ انڈیکس سپورٹ ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ سپورٹ ڈھونڈ لوں میں, ٹھیک ہے جی. اور سارا ویک لیک لسٹر رہا, اور اگر ہم نوٹس کریں تو والیوم لو رہے, اور اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو انڈیسائسو سچویشن رہی. اور وہ انڈیسائسو سچویشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ فنڈامنٹل آف دی اکانومی اور پالیٹکس بلز کو سپورٹ نہیں کر رہے, اور یہی وجہ ہے کہ مومنٹم بن نہیں پا رہا. میں آپٹیمسٹک ہوں مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ویو کے لیے, اور وہ ایسا ہوگا کہ مارکیٹ بہتر ہو سکے گی اگر 43,795 کے اوپر سروائیو کرے. اور میں ریکمینڈ نہیں کروں گا لانگ اگر مارکیٹ 43,635 کے نیچے ٹریڈ کرے. کوئی ایڈونچر, کوئی شارٹ ٹرم ٹریڈ مجھے اچھی نہیں لگتی. بے شک پاسبلٹی رہے, اگر ایک دن ہم 2 دن اگر ٹریڈ نہیں کریں گے تو ہم لاس سے بچ سکتے ہیں, زیادہ چانسز اس بات کے ہیں. اور یہ بات زیادہ واضح نظر آتی ہے کہ کوئی ہم بڑا پروفٹ بھی نہیں لے سکتے. تو ہاں بڑا لاس ضرور لے سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اپنے ٹریڈنگ پلان پہ اسٹک رہیں, کیونکہ مارکیٹ اگر 635 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ہمارے پاس 2-3 سپورٹس ہیں جو اچھی ہیں, جو انڈر لائن ہیں. مگر اگر تو مارکیٹ 700 لیول کو توڑ دے تو پھر مارکیٹ میں ایک سیریس تھریٹ ہے, اور 700 کے لیول کو توڑ کے والیوم جنریٹ کرے, سسٹین کرے, کلوزنگیں دے, تو بس پھر معاملات ختم ہو جائیں گے. اب 700 کے لیول سے ہم نے اتنا گین لے لیا ہے کہ امید کی کرن برقرار ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہاں یار چلو تقریباً 5 اور 2 700 پوائنٹ دور ہے, تو 700 پوائنٹ کی ڈپ بنتی بھی ہے تو ریکوری ہو سکتی ہے.
مگر اگر منڈے کو 400-500 پوائنٹ توڑے اور پھر ٹیوزڈے کو 700 کے نیچے والیوم جنریٹ ہو تو بھی مسئلہ ہے. تو ہم کو بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا. ہم 700 لیول کی اگر مارکیٹ نیچے بھی جاتی ہے تو اپنی ایکیومولیشن کو برقرار رکھیں گے. اور جس طرح میں نے کہا 40% ایکیومولیشن جو ہے بہت اب ہاتھ روک کے کی جائے گی, کیونکہ یہ 40% ایکیومولیشن کنکلوژن کے بعد آنی ہے. پولیٹیکل ٹرموائل کا جو کنکلوسیو اسٹیٹمنٹس یا آفٹر میتھ آئے گی وہاں پہ 40% ایکیومولیشن کرنی ہے. اور جب ڈیزاسٹر اگر کوئی خدا نخواستہ مارکیٹ میں آیا اس کے بعد تو پھر ہمیں آگے کے بارے میں دوسری جو ہمارا تھرڈ اسٹیپ ہے ہم اس کی طرف جائیں گے. امید کہ یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.